بیگم صاحبہ نیچے کوئی لڑکی آئی ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ملازمہ کمرے کا دروازہ ناک کاٹ کے اس کے پاس آتے بولی کہ تم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں اب بھی آتی ہوں۔ ملازمہ سر ہلاتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ مجھ سے کون ملنے آ سکتا ہے یہاں؟ اشمل حیرانی سے سوچتی نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے اس کی نظر صوفے پر بیٹھی لڑکی پر پڑی تھی، جو کوئی اور نہیں بلکہ مشہور سپر ماڈل صوفیہ تھی، جو بے حد اسٹائلش سے سلیو لیس شرٹ میں نائٹ ٹائٹ پینٹ اور بنا دوپٹے کے اپنے بے پناہ حسن کے ساتھ مغرور انداز میں براجمان تھی۔ اشمل اسے وہاں دیکھا، حیرت زدہ سی آگے بڑھی، اسے سلام لیتے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اشمل پر نظر پڑتے بنا اس کے سلام کا جواب دیتی اس نے اپنی جگہ پر ہی بیٹھے سر سے پاؤں تک اشمل کا گہری نظروں سے جائزہ لیا تھا۔ اشمل نے اس کے انداز پر الجھن بڑی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تو تم ہو احان رضا میر کی بیوی؟ مجھے تو ایسا کچھ خاص تعریف کے قابل نظر نہیں آ رہا تمہیں، جو احان رضا میر جیسے شخص کو اپنا دیوانہ بنا لے۔ صوفیہ اس کے مقابل آدھی حسرت بڑی نظروں سے اسے دیکھتی بولی۔ ایکسکیوز می مس، یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھر میں جا کر بیہیو کرنے کا؟ اشمل اس کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کرتے تحمل سے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تمہارا نہیں احان کا گھر ہے، اور تم سے پہلے میں اس گھر میں رہ چکی ہوں، احان کے اتنے قریب کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم سے بھی پہلے احان پر میرا حق ہے۔ میں یہاں تمہیں صرف اتنا سمجھانے آئی ہوں کہ احان اور میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان کسی بات پر لڑائی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے احان نے مجھ سے ناراض ہو کر مجھے سزا دینے کے لیے تم سے نکاح کیا ہے۔ اس دن احان کا ایکسیڈنٹ ہماری لڑائی کے بعد ہوا تھا، لیکن اب میں واپس آ چکی ہوں اور بہت جلد احان اور میرے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے تم اپنا بندوبست کر لو۔ صوفیہ اسے احان سے بازن کرنے کے لیے اپنی من گڑت کہانی سناتی وہاں سے نکل گئی تھی، کیونکہ اشمل کا چہرہ دیکھ اسے اپنا منصوبہ کامیاب ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ابھی ہی تو اس نے احان کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، دل اس کی پچھلی غلطیوں کو معاف کرنے پر آمادہ ہوا تھا۔ احان کے بھی تو ہر عمل سے اس کے لیے محبت ہی جھلکتی تھی۔ اشمل اس کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک لڑکی اپنے بارے میں اتنی بڑی بات کیسے کر سکتی ہے؟ احان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا جب اس کی نظر ہاتھ پر چہرہ ٹکا کر بیٹھی اشمل پر پڑی تھی، جو نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی کہ احان کے اندر آنے پر بھی متوجہ نہ ہوئی تھی۔ احان اس کے انداز پر غور کرتے اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا، جس پر اشمل نے چونکا اجنبی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے؟ احان کو اس کے انداز سے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، لیکن اشمل اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہاں سے اٹھی تھی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اشمل، یہ کیا طریقہ ہوا؟ تم ایسے اٹھ کر کیوں آگے وہاں سے؟ کیا مسئلہ ہے؟ احان اپنے اظہار سے اگنور کیے جانے پر کمرے میں آ کر اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف روح موڑتے بولا۔ مسئلہ میرے ساتھ نہیں احان رضا میر، تمہارے ساتھ ہے۔ اشمل اسے اپنا بازو چھڑواتے چلا کر بولی۔ احان کے لیے اشمل کا یہ انداز سمجھ سے بالاتر تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا، تم میرے سامنے اتنا اچھا بننے کا ناٹک کیوں کر رہی ہو؟ یہ شراب چھوڑنے، محبت کا جھوٹا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اتنا اچھا بن کر تمہارے وہ تمام گناہ نہیں چھپ جائیں گے جو تم نے نہ جانے کتنی نامحرم لڑکیوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے کی ہیں۔ آج وہ صوفیہ آئی تھی، کل کو باقی بھی آئیں گی، مجھے رہنا ہی نہیں ہے تم جیسے شخص کے ساتھ۔ اشمل آنسو بڑی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے چلا کر بولی تھی۔ احان نے دکھ سے اسے بدگمانی کی انتہا پر دیکھا تھا۔ اس لڑکی کو اس نے حد سے بڑھ کر چاہا تھا، اور وہ اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کے بجائے اسے ڈرامے کہہ رہی تھی۔ خاموش کیوں احان رضا میر؟ آج تمہاری سچائی سامنے آنے کے بعد الفاظ ختم ہو گئے ہیں کیا؟ اشمل کے طرز پر احان نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اسے دونوں بازو سے جگڑ اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ اشمل، تمہیں پہلے بھی کہا تھا میں نے کہ اپنے بارے میں آج تک میں نے کبھی کسی کے سامنے صفائی نہیں دی۔ تم مجھ پر جتنے الزام لگاتی مجھے فرق نہ پڑتا، لیکن میری محبت کو جھوٹا کہہ کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ ہاں مانتا ہوں، میں بہت برا ہوں، میں بہت لڑکیوں سے دوستی رہی ہے میری، لیکن کبھی اپنی حد کراس نہیں کی۔ میں اپنی لیمٹ سے اچھے سے واقف تھا۔ صوفیہ بھی خود میری طرف بڑی تھی، لیکن میرا خدا گواہ ہے کبھی اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ اس کے مطابق وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور ہمیشہ کے لیے میرا ہونا چاہتی تھی، لیکن میں جانتا تھا اسے مجھ سے نہیں، میری ظاہری شخصیت اور میری شان و شوکت سے پیار تھا۔ میں نے کبھی محبت پر یقین رکھتا تھا اور نہ ہی اس جذبے کے زیر اثر ہونا چاہتا تھا۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا، ہزاروں لوگوں سے
سراہے جانے کے بعد اسے میرا ریجیکٹ کرنا برداشت نہیں ہو پایا تھا اور مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ہماری ایک پارٹی میں لی گئی پہلے کی تصویر کو غلط رنگ دے کر میڈیا کے سامنے لانا چاہتی تھی۔ اس کا مقصد مجھے سب کے سامنے بدنام کرنا تھا، لیکن میری خوش قسمتی سے جس چینل میں اس نے وہ پکچر دی تھی وہاں کا ہیڈ میرا اچھا دوست تھا۔ انہوں نے ساری بات مجھے بتا دی، جس پر میں نے صوفیہ کو اس کی حرکت پر بے عزت کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ وہ آج تک مجھ سے اپنی غلطی پر معافی مانگتی پھر رہی ہے۔ مجھے جان کر کہ میری شادی ہو چکی اسے برداشت نہیں ہوا، جس وجہ سے تمہیں مجھ سے بزن کرنے جہاں پہنچ گئی، اور شاید اس کام میں اس سے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ آہان اس کی آنکھوں میں دیکھتا افسوس بولا تھا، اسماعیل تم سوچ بھی نہیں سکتی میرے دل میں تمہارے لیے کتنی محبت اور شدتیں ہیں، اور شاید نہ ہی کبھی تم اس پر یقین کر پاؤ۔ تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر، لیکن میری محبت پر الزام لگا کر اچھا نہیں کیا تم نے، جس طرح میں تمہیں بالکل معاف نہیں کروں گا۔ آہان اس کو ایک جھٹکے سے اسے دور کرتے کمرے سے ہی نکل گیا۔ کمرے سے ہی نہیں، گھر سے بھی نکل گیا تھا۔ اسماعیل خاموشی سے بیڈ پر آگے بیٹھی تھی۔ آہان کی بات سن کر اسے اپنی کہی گئی باتوں پر شدت سے پچھتاوا ہوا تھا۔ اس نے آہان کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی۔ آہان کا اقرار سنتے اس کے دل کو ایک انجانی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اسماعیل اتنی بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے، آرام سے بھی تو پوچھ سکتی تھی تم اس سے۔ اس کے ساتھ غصے سے جانے پر اسماعیل خود کو دل میں کوسی اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، عارفین صفیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتا بولا۔ آ جاؤ، بیٹھو، بولو کیا بات ہے؟ صفیہ بیگم عارفین کی طرف دیکھتے بولی، مجھے صوبیہ سے شادی نہیں کرنی، آپ پلیز اس بات کو یہی ختم کر دے۔ عارفین صفیہ بیگم کی طرف دیکھتا دو ٹوک انداز میں بولا، مزید برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں رہا تھا، اس لیے آج اس نے ان سے بات کلیئر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم جانتے بھی تم کیا کہہ رہے ہو، اپنی ماں کو انکار کر رہے ہو۔ صفیہ بیگم اس کی بات سنتے غصے سے بولی، جی میں اچھے سے جانتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو میری بات سمجھنی ہوگی۔ عارفین دھیمے لہجے میں بولا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہاری پھپھو کو زبان دے چکی ہوں۔ صفیہ بیگم نے بات ختم کرنا چاہی تھی تو آپ انکار کر لیں، کیونکہ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ آپ اس طرح مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتی۔ عارفین میں اچھے سے سمجھ رہی ہوں تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکال دو، میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ صفیہ بیگم ہنا کی بات کرتے بولی، تو آپ بھی میری بات یاد رکھیے گا، اگر میری شادی ہنا سے نہ ہوئی تو کسی سے بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی آپ مجھے اس طرح سے مجبور کر پائیں گے۔ عارفین صفیہ بیگم کو اپنا فیصلہ سناتا ان کی مزید کوئی بھی بات سننے بغیر کمرے سے نکل گیا تھا۔ آہا نے 2 دن سے اسماعیل سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسماعیل نے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگنی چاہی تھی، لیکن آہان کے سرد انداز کچھ بھی نہ بول پائی تھی۔ کچھ دنوں میں سزا کی منگنی تھی اور وہ اسماعیل کو ہاسپٹل سے آپ ہوتے ہی اپنے ساتھ شاپنگ پر لے آئی تھی۔ اسماعیل کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، لیکن سزا کے اصرار پر خاموشی سے اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ ہما نے بھی کچھ شاپنگ کرنی تھی، جس وجہ سے اسے بھی پک کر لیا تھا۔ یہ کیسا ڈریس ہے، اسماعیل سزا کتنے ہی ڈریسز دیکھ چکی تھی، لیکن اس کو ابھی تک کوئی پسند نہیں آ رہا تھا۔ جب اچانک ایک لائٹ پرپل کلر کا شرارہ سوٹ پر نظر پڑتے وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ابھی بہت خوبصورت ہے، پر یہ کلر سوٹ بھی بہت کرے گا۔ اسماعیل کے ساتھ ساتھ ہما کو بھی وہ سوٹ سزا کے لیے اچھا لگا تھا۔ تھینک گاڈ تم لوگوں کی شاپنگ کمپلیٹ ہوئی، چلو اب چل کے کچھ کھا لیتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اسماعیل ان کے ساتھ 2nd فلور کی طرف بڑھی۔ او نو، میرا ڈریس والا شاپر تو نیچے شاپ پر ہی رہ گیا۔ کیفے میں داخل ہوتے ہما یاد آنے پر منہ پر ہاتھ رکھتے بولی، تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے ہما؟ اسماعیل اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، اچھا کوئی بات نہیں اسماعیل، تم کچھ آرڈر کرو، ہم لوگ اتنی دیر میں جلدی سے جا کر لے آتے ہیں۔ سیدھا اسماعیل سے کہتی ہما کے ساتھ نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسماعیل کیفے میں بیٹھے ان لوگوں کا انتظار کر رہی تھی، جنہیں گئے 15 منٹ ہو چکے تھے جب اسے وہاں ایک عجیب سی اسمیل فیل ہوئی تھی، اور تھوڑی ہی دیر بعد لوگوں کے شور کے ساتھ ہر طرف دھواں پھیلتا دکھائی دیا تھا۔ اسماعیل بھی اپنی چیئر سے اٹھتی فکر مندی سے آگے بڑھی تھی۔ سدھا آپی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ ہما نے سدھا کے ساتھ شاپ سے نکلتے حیرانی سے لوگوں کو باہر کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب 2nd فلور پر نظر پڑتے ہی دونوں اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ 2nd فلور پر آگ پھیل چکی تھی، ہر طرف سے دھواں اور آگ کے شعلے نکل رہے تھے، جو 2nd فلور کو اپنی لپیٹ میں لینے کے ساتھ ساتھ اب گراؤنڈ فلور کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسماعیل تو 2nd فلور پر ہی تھی۔ سدھا ہولے سے بڑبڑائی تھی، ارد گرد سے لوگ اندھا دھند بھاگتے اپنی جان بچاتے
باہر کی طرف جا رہے تھے جب سیکورٹی گارڈ نے انہیں بھی باہر کی طرف جانے کا اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے بے بسی سے سیکنڈ فلور کی طرف دیکھا تھا جہاں آگ پوری طرح سے پھیل چکی تھی۔ دل میں اشمل کے نیچے آ جانے کی دعا کرتے وہ لوگ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ آہان تھوڑی دیر پہلے آفس سے نکلا تھا، اسے ایک عجیب بے چینی سی فیل ہو رہی تھی۔ 2 دن سے اشمل سے کوئی بات نہ کرنے کی وجہ سے اس کا موڈ بھی بہت آف تھا۔ ابھی وہ آدھے راستے پر پہنچا تھا جب سیل پر ہما کی کال دیکھ اس نے ریسیو کرتے فون کان سے لگایا تھا، لیکن ہما کی بات سنتے اسے اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی مزید کوئی بات سنے بغیر آہان نے گاڑی شاپنگ مال کی طرف موڑ دی تھی۔ گاڑی کو فل سپیڈ میں بگاتے 20 منٹ کا راستہ 5 منٹ میں طے کرتے وہ وہاں پہنچا تھا۔ وہاں لوگوں کا بہت رش موجود تھا، فائر بریگیڈیئر والے بھی پہنچ چکے تھے۔ سیکورٹی گارڈ لوگوں کی بھیڑ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آہان بھاگنے کے سے انداز میں گاڑی سے اترتے تیزی سے بھیڑ کو چیرتے آگے طرف بڑھا تھا۔ سر آپ اندر نہیں جا سکتے، اندر بہت خطرہ ہے، آگ ہر طرف پھیل چکی ہے۔ اسے اندر کی طرف جاتا دیکھ سیکورٹی گارڈ نے اسے پکڑ کر روکنا چاہا تھا۔ آہان ایک پل کے اندر اشمل تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اشمل کی جان خطرے میں ہونے کا سوچ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اندر میری بیوی موجود ہے، ڈیمٹ آہان انہیں پکڑ کر دور پھینکتے اندر کی طرف بھاگا تھا۔ اوپر کی نسبت نیچے والے فلور میں آگ کم پھیلی تھی۔ ابھی آہان بہت مشکل سے آگ کے بیچ میں سے راستہ بناتا آگے بڑھا تھا۔ سیکنڈ فلور پر جانے والی لفٹ مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ آہان جلدی سے دوسری طرف سے ہوتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا، لیکن سیکنڈ فلور پر پہنچ کر اس کے قدم تھم سے گئے تھے۔ ہر چیز آگ کی لپیٹ میں آ چکی تھی، ہر طرف دھواں اور آگ کے شعلے بھڑکنے کی وجہ سے آہان کو راستے کا تعین کرنے میں بہت دشواری کا سامنا ہو رہا تھا، لیکن وہ کسی صورت ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ اشمل کو لیے بغیر جہاں سے باہر نکلنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ایریا بہت بڑا ہونے کی وجہ سے آہان اشمل کو اتنی آسانی اور جلدی سے ڈھونڈنا کافی مشکل تھا۔ جب کچھ سوتے اس نے موبائل نکالے اشمل کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ کال جا رہی تھی لیکن اشمل نے کال ریسیو نہیں کی تھی، جس پر آہان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ دوسری کے بعد تیسری کال پر فون اٹینڈ کر لیا گیا تھا۔ جب اسپیکر پر اوپر تھی اشمل کی گھبراتی ہوئی آواز سن کر آہان کے بے قرار دل کو جیسے قرار آیا تھا۔ اس نے پہنچنے میں دیر نہیں کی تھی۔ اس کی اشمل ٹھیک تھی، اب وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ لوگوں کو بھاگتے دیکھ آگا سن کر اشمل بھی گراؤنڈ فلور کی طرف بڑھی تھی۔ جب افراتفری کے عالم میں کیفے کے چھوٹے سے دروازے سے لوگ مشکل سے راستہ بناتے نکل رہے تھے، اشمل آگے بڑھی تھی۔ جب پاس سے گزرتے شخص کا دھکا لگنے سے اس کا سر بری طرح سے سامنے والی دیوار سے ٹکرایا تھا اور وہ اپنے حواسوں پر قابو نہ رکھتے وہیں بے ہوش ہو کر گری تھی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے چاروں طرف آگ پھیل چکی تھی، پورا کیفے خالی ہو چکا تھا۔ آگ آہستہ آہستہ ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی۔ آگ کو اپنے ارد گرد دیکھ اشمل کو اپنی موت بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ وہ اب کسی قسم کی مدد کی امید نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس بھڑکتی آگ میں کوئی پاگل شخص ہی کود سکتا تھا، اور وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ واقعی اس کی محبت میں پاگل شخص اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس آگ میں کود چکا تھا۔ اشمل خوفزدہ انداز میں ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ دھوئیں کی اسمیل سے اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ جب اس کے آنسو بڑی آنکھوں کے سامنے پاپا ماما ہما آہت کے ساتھ ساتھ اس دشمن جان کا چہرہ بھی لہرایا تھا جو اپنے حق جماتے محبت اور ٹھونت بڑے انداز میں اس کے دل میں پوری طرح سے براجمان ہو چکا تھا۔ آہن رضامیر اشمل نے محبت سے اس کا نام پکارا تھا۔ جب اچانک کچھ فاصلے پر گرے موبائل پر نظر پڑتے اشمل نے آگے ہو کر اسے اٹھایا تھا۔ موبائل پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ابھی تو اس نے آہان کو پوری شدت سے پکارا بھی نہیں تھا۔ اشمل نے جلدی سے کالر ٹال کی تھی۔ اشمل ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے قریب ہی ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم مجھے جلدی سے بتاؤ تم سیکنڈ فلور پر کس سائڈ پر ہو۔ اس کی گھبرائی آواز سن کر آہان اسے تسلی دیتے بولا، نہیں آہان جہاں بہت آگ پھیل چکے، تم آگے مت آنا۔ اشمل اس کی بات سنتے چلا، اشمل کی ضد کرنے کا ٹائم نہیں، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ آہان اس سے ڈبل آواز میں چلایا تھا، میں کیفے کے اندر موجود ہوں، یہ لفٹ سے آگے دائیں طرف 2-3 شاپ چھوڑ کر ہے۔ اشمل کی بات پر آہان کیفے کی لوکیشن کافی حد تک سمجھ چکا تھا، کیونکہ وہ نیچے سے لفٹ دیکھ چکا تھا کہ وہ کس سائڈ پر ہے۔ اشمل اس سے زیادہ دور نہیں تھی۔ اشمل فون بند مت کرنا، اوکے؟ آہان اسے ہدایت دیتا آگے بڑھا تھا۔ بہت مشکل سے راستہ بناتے وہ کیفے کے بالکل سامنے پہنچ چکا تھا جب اس کی نظر شیشے کے باہر موجود اشمل پر پڑی تھی۔ اشمل بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ کیفے میں داخل ہونے والا راستہ پوری طرح سے آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ آہان نے ارد گرد نظر دوڑائی تھی جب اس کی نظر ایک طرف پڑے قالین پر پڑی تھی۔ آہان نے قالین اٹھا کر کھولتے
اس سے خود کو کور کیا تھا۔ اشمل اسے مسلسل سر ہلا کر اندر آنے سے منع کر رہی تھی۔ آہان ایک ہی جست میں آگ میں کودا تھا۔ اشمل اسے اس طرح آگ میں چھلانگ لگاتے دیکھ زور سے چلاتے بے ہوش ہو کر نیچے گری تھی۔ آہان کیفے کے اندر پہنچا تھا۔ قالین میں کور ہونے کی وجہ سے محفوظ رہا تھا، لیکن قالین کو ایک کونے سے آگ پکڑ چکی تھی۔ آہان نے پاؤں مار کر پہلے آگ بجھایا تھا اور پھر بے تابی سے نیچے گری اشمل کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا چہرہ تھپتھپاتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی، لیکن اشمل کو ہوش میں نہ آتے دیکھ آہان نے اسے کندھے پر ڈال کر دونوں کے گرد اچھے سے قالین اوڑھی تھی اور احتیاط سے گزرتے وہاں سے نکل آیا تھا۔ آہان پریشان نظروں سے برپا آنکھیں موندے لیٹے اشمل کو دیکھ رہا تھا، جس کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے گیا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ ڈر دمے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی، تھوڑی دیر میں ہی ہوش میں آ جانا تھا۔ آہان اشمل کے پاس برپا بیٹھا تھا اور خولے سے اس کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ آہان نہیں، آہان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اشمل بند آنکھوں سے چلاتی ایک دم ڈر کر اٹھی تھی، جب آنسو سے بڑی آنکھوں کے ساتھ اپنے سامنے بیٹھے آہان کو دیکھا تھا اور آگے ہو کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھوتے اس کا اپنے سامنے ہونے کا یقین کرنا چاہتا۔ آہان جانتا تھا وہ اس وقت ڈر کے زیر اثر اپنے حواس میں نہیں تھی، اسی لیے اسے سینے سے لگاتے اپنے ہونے کا احساس دلاتے خود میں بینچا تھا۔ آہان نے کچھ گھنٹے جس اذیت میں گزارے تھے وہ مزید ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے آج شدت سے احساس ہوا تھا کہ یہ لڑکی اس کی سانسوں سے بھی زیادہ ضروری تھی اس کے لیے۔ اشمل چاہے اس سے جتنی بھی نفرت کرے، لیکن اب وہ ایک پل بھی اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اشمل بالکل اس کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی۔ اس کے گرد بازو باندھے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے وہ اس سے کسی صورت جدا ہونے کو تیار نہیں تھی، اور آہان بھی کب ایسا چاہتا تھا وہ بھی اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اشمل پوری رات ایسے اس کے سینے پر سر رکھ کر سوتی رہی تھی۔ صبح بہت لیٹ اس کی آنکھ کھلی تھی، جب بورے حواسوں میں لوٹتے اپنی پوزیشن سمجھتی شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ بالکل آہان کے اوپر چڑھ کر سو رہی تھی۔ اس کا سر آہان کے چوڑے سینے پر در اس کے دائیں بائیں کندھے کی طرف لڑکا ہوا تھا اور بایاں بازو سائڈ سے آہان کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ آہان کا بازو بھی اس کے اوپر ہونے کی وجہ سے وہ اس کی قید میں تھی۔ ہمیشہ کی طرح آہان کو شرلیس دیکھ اشمل کو مزید حجاب نے آ گرا تھا۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھنا چاہتی تھی، لیکن ایسا کرنے سے آہان کی آنکھ کھلنے کا خطرہ تھا، کہ اشمل جانتی تھی اگر آہان کی آنکھ کھل گئی تو اس کی خیر نہیں۔ وہ بھی اسی شش و پنج میں مبتلا تھی، لیکن مزید اس پوزیشن میں رہتے اس نے شرم سے ہی بے ہوش ہو جانا تھا، اسی لیے آرام سے اس کا بازو اپنے اوپر سے ہٹانا چاہتا۔ جانا سونے دو، مت تانگ کرو۔ آہان نے اس کی حرکت پر ٹوکتے کروٹ بدلتے اشمل کو اپنے مزید قریب کرتے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا تھا۔ اشمل نے اس کی اس سمر پر شرم سے دوہرے ہوتے اس کے حصار سے نکلنا چاہتا، لیکن آہان ابھی چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اشمل نے ایک نظر اپنے گرد لپٹے اس کے کسرتی بازو کو دیکھا تھا۔ اسے آج آہان کی باہوں میں رہنا برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آہان کو سمجھنے میں غلطی کر دی تھی، وہ واقعی ایک خوبصورت دل کا مالک اور اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ جیسا مکال اس کی ہاتھ آگ میں گدا تھا، وہ یاد آتے ہی اشمل کو اس کے ساتھ میں پچھلے رویے پر جی بھر کا پچھتاوا ہو رہا تھا، اور ساتھ اپنے دل میں اس کے لیے پروان چڑھتے جذبوں کا بھی شدت سے احساس ہوا تھا، کیونکہ وہ خود بھی تو اس خطرے میں دے کر برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اشمل کو اسی پوزیشن میں لیٹے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، جب اشمل نے ایک بار پھر اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ آہان کی گرم سانسوں سے اسے اپنی گردن جلدی محسوس ہوئی تھی۔ جانا مطلب تم پورا ارادہ کر چکے مجھے سونے نہیں دینا۔ آہان کی اس کی ہلکی ٹٹکوں سے آنکھ کھل چکی تھی۔ اس کے رخسار کا بوسہ لیتے وہ ہمار بڑے لہجے میں بولا، تم سو جاؤ لیکن مجھے تو جانے دو، 12 بج چکے۔ اشمل اس کے تیور سے گھبرا کر بولی، تمہارے بغیر نیند کہاں آتی ہے؟ آہان اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو لٹو کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، اور اس کے سرخ چہرے پر جھکنے ہی والا تھا جب دروازے پر ہونے والی دستک پر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سر نیچے عارفین صاحب آئے ہیں۔ آہان کے پوچھنے پر ملازمہ باہر سے ہی جواب دیتی پلٹ گئی تھی، یار اس کو بھی ابھی ہی آنا تھا۔ آہان بدمزہ سا ہوتے بولا، کیونکہ اشمل اس کی باہوں سے نکلنے میں کامیاب ہوتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ڈیئر وائف، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اس فرار کا بدلہ میں رات کو سود سمیت لوں گا۔ آہان کی پیار بڑی دھمکی سنتے اشمل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ اس شخص کی تھوڑی سی قربت برداشت نہیں ہوتی تھی۔
اور اس کی شدت کا سوچ اشمل کے ابھی سے ہی پسینے چھوٹ چکے تھے۔ احان فریش ہو کر نیچے جا چکا تھا جب اشمل بھی ملازمہ کو ناشتے کی ہدایت دیتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ عارفین اسے اندر آتے دیکھ سلام دیتے احترام اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اشمل خوش دلی سے اس کے سلام کا جواب دیتی احان سے کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھی تھی۔ عارفین احان کے غصے سے اچھی طرح سے واقف تھا، اس لیے وہ اشمل کے سامنے ہی اس سے بات کرنے آیا تھا تاکہ کیا پتہ وہ کچھ کنٹرول میں رہے، لیکن اسے کہیں نہ کہیں امید بھی تھی کہ احان اس کے جذبات سمجھے گا۔ اسی بنا پر وہ آج یہاں موجود تھا۔ احان، میں یہاں تم سے ایک بہت سے ضروری بات کرنے آیا ہوں جو تمہاری مدد کے بغیر شاید ممکن نہ ہو سکے۔ پہلے آرام سے میری بات سنو، اس کے بعد کوئی بھی فیصلہ کرنا۔ عارفین کے اتنا سنجیدہ انداز پر احان مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جس سے عارفین جہاں خاص طور پر اس سے بات کرنے آیا تھا، احان کو معاملہ کافی سیریس لگا تھا۔ احان کے اشارے پر عارفین دھیمے لہجے میں اسے اپنی حنا کے لیے پسندیدگی سے لے کر خواجہ صفیہ بیگم کے اس رشتے سے انکار اور حنا کے ساتھ روا رکھا جانے والا رویہ سب بتاتا چلا گیا۔ اس کی بات سنتے احان کو اپنے گھر والوں پر بے انتہا غصہ آیا تھا، جہاں اتنا کچھ چل رہا تھا اور اسے کچھ بھی بتانے کی بجائے الٹا اسے سے چھپایا جا رہا تھا۔ عارفین، تمہیں یہ بات مجھے بہت پہلے بتا دینی چاہیے تھی تو اتنی پریشانی فیس کرنی ہی نہ پڑتی، لیکن تم فکر مت کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر حنا کی بھی اس رشتے میں رضامندی شامل ہوئی تو میں تم لوگوں کا ساتھ ضرور دوں گا۔ احان کی بات سن عارفین بے حد خوش ہوا تھا۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ احان اب کسی بھی صورت یہ ممکن کر کے ہی رہے گا، اس نے یہاں آنے کا فیصلہ کر کے غلط نہیں کیا تھا۔ اشمل کو عارفین حنا جیسی معصوم اور بے ضرر سی لڑکی کے لیے بہت اچھا لگا تھا، اور احان کا اس بات پر مثبت ری ایکشن دیکھ اشمل کے دل میں اس کا مقام مزید بڑھ گیا تھا، جس نے اس طرح عارفین سے یہ بات سن کر اسے انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے اپنی بہن کی خوشی کو ترجیح دینے کا سوچا تھا۔ عارفین اب نکلنا چاہتا تھا، لیکن ان دونوں کے بھرپور اصرار پر ناشتہ کے لیے رک گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد احان نے حفصہ کو کال ملائی تھی، اس نے حفصہ سے جو بات پوچھی تھی اسے سنتے حفصہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ حفصہ، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ احان اس کی خاموشی پر ذرا تیز لہجے میں بولا۔ بھائی، وہ حفصہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش بالکل بھی مت کرنا۔ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر احان اس کی بات کاٹے ہوئے بولا، جی بھائی یہ سچ ہے، میں نہیں جانتی آپ کو کیسے پتہ چلا، لیکن پلیز بھائی اس سا میں حنا کی کوئی غلطی نہیں۔ احان کے غصے کی وجہ سے حفصہ ڈرتے ڈرتے بولی، جب احان نے بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا تھا، اسے کم سے کم حفصہ سے تو اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ بھی اسے اتنی بڑی بات چھپائے گی۔ اس کا اچھا بھلا خوشگوار موڈ بری طرح سے غارت ہو چکا تھا۔ آج اس کی تھوڑی دیر تک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس لیے ابھی آفس کے لیے نکلنا تھا۔ وہ چینج کرنے کی غرض سے بیڈ روم کی طرف